12ویں آیت سے، عبرانیوں کے نام خط ہے اس کا 9واں باب اس کی 12ویں آیت سے یوں فرمایا گیا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لہو کے بارے میں۔ یسوع کا لہو میری زندگی میں کیا کیا کرتا ہے، یا یسوع کے لہو کے وسیلہ سے میری زندگی میں کیا کیا ہو سکتا ہے، یا یسوع کے لہو کی میری زندگی کے لیے کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ جو کلام مقدس کا حوالہ پڑھا گیا ہے، اس حوالے پر اگر ہم غور کریں تو اس سے پیشتر جتنی بھی قومیں، جتنے بھی قبائل آباد ہیں، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہمارے سامنے اسرائیل کی قوم ہے جس کو خدا نے اپنے لیے چنا اور بلایا، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ان کو گناہوں کی معافی کے لیے، پاک اور صاف ہونے کے لیے، وہ اپنے گناہوں کے موافق وہ اپنی حیثیت سے خدا کے سامنے چڑھاوے لاتے اور بیل اور بکرے اور بچڑے لاتے، اور ان میں سے سردار کاہن بھی سال میں ایک بار پہلے اپنے گناہ کے لیے کفارہ دیتا اور پھر اپنی قوم کے گناہ کے لیے کفارہ دیتا، کیونکہ کلام خدا میں یہ موجود ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ عبرانیوں خط کے 9ویں باب کی 22 میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور حزقیل کہتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ بیٹا اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ نہیں دے سکتا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو اگر ہمارے گناہ، جو یسایہ کہتا ہے کہ تمہارے گناہ کرمزی ہیں، ہمارے گناہ ان گنت ہیں، اور زبور نویس کہتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے کی شرح سے واقف ہے۔ جب ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ناپاکی کے اندر چلی گئی ہے، گناہ میں گر گئی ہے، اور کوئی شخص نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ دے، جو ہماری قیمت چکائے، جو ہمیں ابلیس کے بندھن سے اور گناہ کی قوت سے نکال دے، وہ ہمیں قید و بند کی حالت میں کر لیتا ہے۔ تو کلام ہمیں بتاتا ہے، جو آج حوالہ ہم نے پڑھا ہے، کہ گناہ کی جو مزدوری ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اور آج کے حوالہ کے مطابق کہ بیلوں اور بچوں کا خون لے کر نہیں، ہمارے پاس جو قربانی موجود ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کی موجود ہے۔ ہمارے پاس جو لہو موجود ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کا لہو ہے، جس نے یہ کہا کہ جو میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی۔ آج بہت سارے ایماندار جو وہ بہت ساری باتوں میں وہ گناہ میں گرے ہوئے ہیں، مسیح سے دور ہیں، وہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی بھی ضائع کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں اسی تو گناہ گار ہیں، سب پتہ ہے اسی گناہ گار ہیں۔ وہ اپنے گناہوں پر سوچ بچار نہیں کر رہے کہ اس گناہ کے بدن میں کب تک میں رہوں گا۔ پولس کہتا ہے ہائے میں کیسا کم وقت ہوں، اس گناہ کے بدن سے مجھے کون رہائی دے گا۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور کلام کہتا ہے کہ ہماری جانوں کے کفارہ کے لیے خدا نے خون دیا، کہا کہ خون کو کبھی کھانا نہیں ہے، یہ تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے ہے۔ اس سے یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ لیکن آج میری زندگی میں یسوع کے لہو کی جو قدرت ہے، یسوع کے لہو کے وسیلے جو کفارہ ہے، یسوع کی جو قیمت ہے لہو کی، وہ کتنی ضروری ہے۔ کہتا ہے کہ بیلوں اور بچوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، کیونکہ ہر تک کہن جو ہے سال میں ایک بار کفارہ دیتا،
تو یہاں لکھا کہ اس نے اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور پھر کیسی خلاصی کرائی؟ ابدی۔ اس نے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی معافی دی۔ یہ نہیں ہے کہ جو گناہ ہیں وہ قائم رہے جیسے پہلے قوموں میں ایسا تھا، وہ گناہ کرتے کفارہ دیتے پھر گناہ قائم رہتا، پھر اگلے سال پھر کفارہ دیتے، پھر وہ بیل بکرا بچہ لاتے، اپنے گناہ اس پر لاتے اور پھر جناب اس پر ہاتھ رکھتے اور قربان کرتے۔ لیکن ہمارے پاس خدا کا برہ آیا ہے، ہم خوش قسمت ہیں، خدا نے ہم پر نظر کی جب ہم گناہ کی اندر پڑے ہوئے تھے۔ خدا کا برہ اس لیے ظاہر ہوا تاکہ میرے اور آپ کے گناہ کو اٹھا دے۔ اس لیے کہتا ہے اس نے ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راگ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہو۔ اچھا، وہ پاکیزگی اندرونی نہیں تھی، دل کی پاکیزگی نہیں تھی، ہمارے اندر پاکیزگی نہیں لاتی تھی، بلکہ ظاہری پاکیزگی تھی جو بدنی پاکیزگی ہے۔ اسے بدن تو پاک اور صاف نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ گناہ پھر سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں اور گردوں کو بھی جانچتا ہے، ہمیں دلوں سے پاک کرتا ہے تاکہ ہمارے اندر گناہ پڑا نہ رہے۔ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا کہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ ہاللیلویا۔ وہ ہمیں اس لیے پاک کرتا ہے، اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں اس لیے پاک کرتا ہے تاکہ مردہ کاموں سے توبہ کر دے۔ آج جو ابھی تک مردہ کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، نشے بازی میں ہیں، جوئے کے اندر ہیں، برے کاموں کے اندر ہیں اور گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، خدا کلام کہتا ہے اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں اس لیے پاک کرتا ہے، اس لیے وہ بے عیب خون بہایا گیا ہے تاکہ ہم مردہ کاموں سے توبہ کر لیں۔ مردہ کام کیا ہے؟ پولس غلاطیوں خط کے اندر کہتا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، زنا کاری، خون ریزی، جادوگیری، بت پرستی اور ان کی مانت، ناشکران، یہ ساری باتیں جو مردہ کام ہیں ہماری زندگی میں، اگر مردہ کام موجود ہیں ہماری زندگی کے اندر، اگر ناپاکی موجود ہے تو ہم کبھی بھی خدا کی حضوری میں جا کر زندہ خدا کی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن جب خدا کے بیٹے یسوع کا لہو ہم اپنے بدنوں، اپنی زندگیوں پا لیتے ہیں تو پھر زندہ خدا کی بات ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ خدا کا برہ اس لیے ظاہر ہوا کہ ہم اس کے لہو کے وسیلے سے غلبہ حاصل کریں۔ ایک بڑی بات جو مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ برے کے خون سے ہم غالب آتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتے خود سے، کیونکہ یرمیہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی حبشی جو ہے وہ اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داغوں کو صاف کر دے، لیکن جب ہم خدا کے کلام کو پولس کی زبان سنتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے، اس نے ہمیں مفت میں نجات دی ہے، یہ خدا کی بخشش کے سبب سے ہے۔ ہماری زندگی میں جو غلبہ ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم نیک کام کریں، غلبہ اس لیے ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے، خدا کے بیٹے یسوع کے لہو کے وسیلے سے ہمیں غالب آنے کی قوت ملتی ہے، ہمیں فتح یابی کی قوت ملتی ہے۔ اس لیے ہم گناہ پر غالب آتے ہیں، ہم گناہ کرتے نہیں، پھر اس پر غالب آتے ہیں، کیونکہ ہماری ظاہری پاکیزگی ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے، صرف ہمارے بدن ہی پاک اور صاف نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ ہمارے روح کو بھی نجات دیتا ہے، ہمارے دل بھی پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب داؤد سے گناہ ہوا اس نے یہ نہیں کہا خدا میرے بدن کو صاف کر دے، اس نے کہا خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے باطن میں اثر نو مسکم روح ڈال۔ وہ کہتا ہے خدا جو گناہ ہے وہ صرف دل سے ہے، وہ میرے اندر ناپاکی کے سبب سے ہے۔ اور یسوع نے بھی کہا کہ جو باتیں اندر سے نکلتی ہیں وہ انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ اندر سے نکلنے والی باتیں کون سی ہیں جو ہمیں ناپاک کر رہی ہیں؟ وہ ایسی باتیں ہیں جو گناہ کی باتیں ہیں، ہر طرح کی چغل خوری، عیب جوئی، ہر طرح کی حرام کاری، زنا کاری، یہ اندر سے نکلتی ہے، یہ انسان کو ناپاک کرتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج یسوع کے لہو کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے بیٹے یسوع کے لہو کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے نہ صرف وہ ہمارے بدنوں کو صاف کرتی ہے بلکہ ہمارے دلوں کو بھی صاف کرتی ہے، تاکہ ہمارے دل جو ہیں وہ زندہ خدا کی عبادت کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں، تاکہ ہم دل سے خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کریں۔ ورنہ بہت سارے لوگ اپنے بدن کو تو پاک اور صاف کرتے ہیں، تو نہ اندر پلیتی،
وہ اندر سے بھی صاف اور پاک کرتا ہے, وہ دلوں کو بھی پاک کرتا ہے تاکہ زندہ خدا کی ہم عبادت کریں. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم اس اقرار پر بھی قائم رہیں کہ یسوع کے خون کے وجہ سے ہم ابلیس پر غالب آتے ہیں, گناہ پر غالب آتے ہیں, ناپاکی پر غالب آتے ہیں. اس لیے جب ہم یوحنا کا خط پڑھتے ہیں, پہلا یوحنا کا خط اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت, وہاں پر اور واضح ہے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کا خون, غور کیجئے گا, اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اس کے لہو میں یہ قدرت ہے, اس لیے ہمیں اس کے لہو کی ایوری ٹائم ضرورت ہے, 24 گھنٹے ضرورت ہے, کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے ہے. وہ اس لیے بہایا گیا ہمارے کرمزی گناہوں کو پاک کرے, صاف کرے, ہر طرح کے گناہ, ہر طرح کی ناپاکی, ہر طرح کے دل کے گناہ, نیت کے اندر, سوچ کے اندر, خیال کے اندر, ذہن کے اندر, وہ ہر طرح کے گناہ سے ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے. اس میں لکھا ہے اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں تمام ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. ایسا ہمارا باپ ہے, ایسا ہمارا خداوند ہے. وہ منجی ہمیں جو ملا ہے اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے, دل کے الزام سے پاک کرتا ہے, کیونکہ ہمارا دل ہمیں بار بار الزام دیتا رہتا ہے. ابلیس بھی ہم پر الزام لگاتا رہتا ہے, تیرے یہ گناہ, تیرے یہ گناہ, تیرے یہ گناہ. لیکن زبور 103 میں لکھا ہے ہمارے گناہوں کو وہ اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم دور ہے. اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے تمام گناہوں سے, اس لیے اس کے لہو کی ہمیں ضرورت ہے. اس لیے جب پادشاہ میں شریک ہوتے ہیں تو یہ غالب آنے کے لیے شریک ہوتے ہیں, اس کی موت میں شریک ہوتے ہیں, اس کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے میں ہم شریک ہوتے ہیں. اس کے لہو کی قدرت کو اپنے بدنوں, اپنی زندگیوں, ذہنوں, خیالوں, سوچوں پر لے لیتے ہیں. اس لیے خدا کلام کہتا ہے ہمیں اس کی ہر وقت ضرورت ہے, اس کے فدیے کی ضرورت ہمیں اس لیے ہر وقت ہے کیونکہ اس کا لہو جو ہے وہ ہمیں مسلسل کنٹینیو پاک اور صاف کرتا رہتا ہے. لگاتار یہ عمل جاری ہے. اپنی سمے گناہ میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, بعض دفعہ ہمیں کمزوری میں گرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں پاک اور صاف کرتا رہتا ہے. جب نیکودیمس سے یسوع نے یہ بات کی کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے, غور کیجئے اس بات کو سمجھنے کے لیے. نیکودیمس کو یوحنا کے انجیل 30 باب میں یسوع نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے, جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو نیکودیمس نے کہا کیا آدمی پیدا ہو کر دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جگہ پھر پیدا ہوگا؟ یسوع نے کہا جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے. غور کیجئے گا, جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے, جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے تو اس کی صرف آواز سنتا ہے, تو یہ پتہ نہیں چلتا وہ کہاں سے آتی ہے کہاں کو جاتی ہے. نئی پیدائش بھی ایسے ہی ہے. اس سے یسوع کے لہو کی جو قدرت ہے کہ کس طرح سے وہ ہمارے گناہوں کو پاک اور صاف کرتی ہے, یہ خدا کے بیٹے کے لہو کی وجہ سے ہے. یہ ہم نہیں جانتے. جس طرح سے ہوا چلتی اور کدھر کو آتی کدھر کو جاتی ہے, اسی طرح سے وہ اپنے لہو کی وجہ سے ہر روز ہمارے گناہوں کو صاف اور پاک کرتا رہتا ہے. ہم دھل جاتے ہیں, ہم پاک ہوتے رہتے ہیں, ہمارے سارے ماضی کے گناہوں کو سے ہمیں وہ معافی دیتا ہے اور ہمیں پھر سے توفیق دیتا ہے ہم اس پر غالب آ سکیں. اس لیے خدا کلام میں لکھا ہے افسیوں 1 باب اس کی 7ویں آیت, ہم کو اس کے خون کی وجہ سے مغفرت یعنی قصوروں کی معافی حاصل ہے, ہوگی نہیں, ہے. ہمیں اس لیے ضرورت ہے لہو کی. لہو اس لیے بہایا گیا ہے کہ بیلوں اور بکروں خون کے وسیلہ سے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے یسوع کے لہو سے ہم پاک ہو جائیں, ہمارے بدن پاک ہو جائیں, ہمارے دل صاف ہو جائیں, ہم پوشیدہ گناہوں سے رہائی پائیں, ہم ظاہری گناہوں سے رہائی پائیں, ہم ہر طرح کے نیت کے اندر, دل اور سوچ کے اندر جو گناہ ہے ہم ان سے بھی رہائی حاصل کریں, کیونکہ اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. ہمیں اس کے لہو کی وجہ سے رہائی جو ملی ہے وہ نمبر 1 گناہ سے رہائی ملی ہے. ہمیں گناہوں سے وہ رہائی دیتا ہے. وہ کلام میں لکھا ہے کہ جسمانی نیت جو وہ موت ہے, پھر وہ ہمیں موت سے بھی رہائی دیتا ہے, پھر وہ ہمیں شیطان ابلیس سے بھی رہائی دیتا ہے. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے وہ سب جو ابلیس کا جو ظلم اٹھاتے تھے ان کو اس نے رہائی دی.
کہتا ہے خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں. وہ رہائی دینا چاہتا ہے. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. اس طرح خداوند کی حضور سے تمہارے لیے تعزیق دینا ہے. اس لیے جب ہم خدا کے بیٹے یسوع کے پاس آتے ہیں، اس کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں رہائی ملتی ہے، ہمیں گناہوں سے رہائی ملتی ہے، ہمیں موت سے رہائی ملتی ہے، اور ہمیں ابلیس سے بھی رہائی دیتا ہے وہ، تاکہ ہم توبہ کر کے ہم گناہوں میں دوبارہ نہ چلیں. یہ بھی ہمارے پاس موقع ہے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہم گناہوں سے رہائی پاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں. ہاں، موقع آ کے پھر دوبارہ گناہ میں نہ جائے. اگر ہم دوبارہ گناہ میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. اس لیے عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب میں، اس کو ہم پڑھیں گے. عبرانیوں 10 باب، اور اس کی پڑھے گا ہم 26 آیت سے. 10 باب 26 آیت. کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، دیکھیے پہلے اس کا لہو بہایا گیا معافی دینے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے. تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ اس کا لہو جو ہے وہ اس لیے بہایا گیا ہے ہم دوبارہ گناہ کی غلامی میں نہ رہیں بلکہ گناہوں سے رہائی پائیں. اس سے یسایا کہتا ہے ہمارے گناہ اگرچہ کرمزی ہیں اسے وہ برف کی مانند سفید کر دیتا ہے. پریز دی لارڈ. خدا کی تعریف ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کو برف کی مانند سفید کر دیتا ہے. اور یسایا کہتا ہے تیرے گناہ مٹا کر تیری خطائیں جو ہے وہ ان کو پھر کبھی یاد نہیں کرتا ہے. ہماری خطاؤں کو بھی کبھی یاد نہیں کرتا ہے. ایسا نہیں کہ دوبارہ رجسٹر کھولے بھی تیرے گناہ آیا نہیں، کیونکہ اس کے بیٹے کے خون میں قدرت ہے. ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، ہمیں کمزوری سے رہائی دیتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے. اس کے لہو میں ہی قدرت ہے. اور اگر ہم اس کے لہو کا اپنے بدنوں اور اپنی زندگیوں پر لیتے ہیں تو پھر ہم رہائی پاتے ہیں. اس لیے رومیو خط نے لکھا ہے کہ اس کے خون کے وسیلے سے ہم راست بات بھی ٹھہرتے ہیں اور غضب الہی سے بھی ہم بچ جاتے ہیں اس کے لہو کے وسیلے سے. اور یہ ایمان سے ہمیں جو نجات ملی ہے اس کے لہو کے وسیلے سے قیمت جو چکائی گئی ہے. ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے لہو پر ایمان لاتے ہیں، اس کی قربانی پر ایمان لاتے ہیں. بعض دفعہ جب ہم دوسری قربانی میں شریک ہوتے ہیں نا، جو غیر قوموں کی قربانی ہے، اس میں شریک ہونے سے بعض دفعہ ہم مسیح کی قربانی کا انکار بھی کر دیتے ہیں. لیکن آج اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے ایک ہی قربانی گزاری گئی ہے، وہ یسوع کا لہو ہے. یسوع نے ہمیں تمام گناہوں سے ہمیں پاک و صاف کیا ہے تاکہ دوبارہ ہم گناہ کی غلامی کے اندر نہ رہیں. سو خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے. آمین. دعا کریں. آئیے دعا کیجیے. آئیے شکر کریں. اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے. آئیے اس کے لہو کی چھینٹیں اپنے بدنوں پر لیں، اپنی زندگیوں پر لیں. آئیے اس کے لہو کی ضرورت ہے ہمیں. کہیں خداوند مجھے تیرے لہو کی ضرورت ہے، میرے گناہوں کے کفارے کے لیے، میرے گناہوں کی معافی کے لیے مجھے تیرے لہو کی ضرورت ہے. مجھے تیرے لہو کی ضرورت ہے. تیرا لہو مجھے چاہیے، تیرے خون کی قوت مجھے چاہیے، تیرے خون کا زور مجھے چاہیے. تیرے لہو کو اپنے بدنوں پر لیتا اور لیتی ہوں. میرے دل کو بھی صاف کر، میرے ذہن کو بھی صاف کر. آئیے دعا کریں. سب دعا کریں، سب شکرگزاری کریں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بہن طاہرہ کے سامنے کا دعا کریں گے. سورہ کلام کیجیے.